دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج کا گویا ٹاک آف دی کنٹری ہے کہ پاکستان کے آئین میں کچھ ترمیمات حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اور اس نقطے کے ارد گرد اس وقت پورا جو مباحثہ ہے ملک میں، اور جو عدالتیں ہیں اور جو سیاست ہے، وہ سب کچھ اس ایک نقطے کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ظاہر ہے آئینی امینڈمنٹ کرنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا اکثریت ہے، اور پھر موجودہ حالات میں خصوصی یعنی سرکمسٹانسز یا فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو سمپلی دو چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ دو چیزیں الٹیمیٹلی پارلیمنٹ ہی کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی حکومت اور اپوزیشن۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا یوتھیا جو ججز کا گروہ ہے، گویا ایک مافیا ہے، وہ ملک کے سامنے ایک سمجھ لیں کہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہے کہ اس کو آگے موو نہیں ہونے دینا۔ ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے مفاد ہیں۔ پہلے تو یہ ظلم جو ہے پاکستان کے دشمنوں نے بجوا اور فیض حمید کی سرکردگی میں اور مسلح و لشکر میں، ظاہر ہے وہ سارے ججز جو یوتھیا تھے سپریم کورٹ میں وہ شامل تھے، اور ان کی یہ اتنی انٹرسٹ قسم کا جوڈیشل ٹھگری گروپ ہے، جوڈیشل ٹھگس آف پاکستان ہے، کہ یہ ملک کو گویا انہوں نے فریز کر رکھا ہے۔ ہر وقت ہیجان کا شکار رکھتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص اگر بندہ مار بھی دے تو اس کو ضمانت آلریڈی ان ایڈوانس موجود ہے، یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو بہرحال ان حالات سے مجبور ہو کے حکومت جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس پر ظاہر ہے پہلے بھی کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور آج ہم خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی جو حکمت عملی ہے اور ان کی جو اہمیت ہے ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں، وہ کیا ہے، اور ان کے حکمت عملی کے کیا فوائد ہیں ملکی لیول پر اور نقصانات ہیں، اور اس طرح ان کو یا ان کی پارٹی کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے یا کوئی منفی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ کہ حکومت کے پاس کیا یعنی اب آپشنز ہیں اور کون سے براڈ پیرامیٹرز ہیں جن پر اسپیکولیشن ہو رہی ہیں کہ یہ امینڈمنٹ آئیں گی۔ سب سے پہلے تو مولانا کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مولانا کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے۔ قومی اسمبلی کے اپنے ویب سائٹ کے مطابق 8 ان کے پاس قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، جن میں سے 6 جنرل ہیں اور 2 ریزرو سیٹوں والے ہیں، 8 ہیں اس وقت۔ اب حکومت کو جو ریکوائرڈ نمبر ہے قومی اسمبلی میں چاہیے وہ 224 ہے، اور 224 2/3 میجورٹی یعنی ٹوٹل ممبرشپ کا بنتی ہے۔ لیکن حکومت کے پاس جو ایکسپریسلی اس وقت موجود ہیں وہ 214 ہیں۔ پہلے 213 تھے، ایک رحیم یار خان کی جو پیپلز پارٹی نے سیٹ طاہر رشید کی جیتی ہے، تو وہ اب 214 ہو گئے ہیں۔ ایک اور مخصوص سیٹ بھی گویا ان کو مل جائے گی اور پنجاب سے، تو وہ مخصوص سیٹ یعنی خواتین کی مخصوص سیٹ، تو اس والے سے پھر الٹیمیٹلی تو حکومت کے پاس 215 ہو جائیں گے، لیکن اس وقت 214 ہیں کیونکہ اس کا نوٹیفیکیشن ہونا اور پروسیس ہے، وہ جو خاتون والی سیٹ ہے۔ اور اس طرح ایک ضمنی بات یہ بھی ہے کہ جو پہلے 23 مخصوص سیٹوں کا جھگڑا ہے وہ 22 ہو جائے گا، یعنی ایک اس میں سے پھر پیپلز پارٹی کو ایڈیشنل مل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت جو آج کا دن ہے، ظاہر ہے آج ہی کے دن جب تک آپ تک پروگرام پہنچے گا موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ امینڈمنٹ کا بل جو ہے وہ سینٹ یا قومی اسمبلی یا دونوں میں آ جائے، جیسا کہ گورنمنٹ کا پلان یہی ہے کہ دونوں میں بھی یک وقت آئے۔ تو اس میں یعنی 10 جو ہے ان کی کمی ہے 2/3 میجورٹی میں قومی اسمبلی میں۔ ان 10 میں سے اگر مولانا مان جاتے ہیں تو 8 ان کے ہیں، باقی 2 رہ جاتے ہیں۔ اب وہ 2 کہاں سے آئیں گے؟ وہ 2 الٹیمیٹلی حکومت کے پاس شنید یہ ہے کہ 25-26 کے قریب جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر اپوزیشن میں ہیں لیکن وہ حکومت کی گویا آن بورڈ ہیں،
اور جتنے چاہے گی ان میں سے حکومت جو ہے وہ 2 کو 4 کو 6 کو لے آئے گی. ان میں سے 6 تو خاص طور پر ایسے ہیں جنہوں نے وہ نہیں جمع کروایا، یہ جو یعنی سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ یہ جمع کروا دیں اپنا ایفیڈیوٹ یا ڈکلریشن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 تو بڑے مضبوط ہیں اس حوالے سے. اب مولانا کے پاس ظاہر ہے ایک ویٹ تو قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں ہیں، اسی طرح سینٹ میں 2/3 میجورٹی کے لیے 96 سیٹیں ہیں ٹوٹل ممبرشپ، تو اس میں سے 64 چاہیے. حکومت کے پاس کم و بیش 59 ہیں اور 5 مولانا کے پاس ہیں، تو اس طرح 64 بن سکتی ہیں اگر مولانا شامل ہو جاتے ہیں. اب اگرچہ مولانا نے اس وقت انہیں یعنی اپروچ مولانا کو کیا گیا، زرداری صاحب بھی گئے، شہباز شریف بھی گئے، اور اب ایون وزیر داخلہ نقوی صاحب بھی گئے ہیں اور بلاول بھی گیا ہے. تو 2 ٹوک انداز میں مولانا نے کوئی ہاں یا نہ نہیں کی، اسی طرح ہی گول مول رکھا ہے کہ اس پر سوچ بچار کرتے ہیں، JUI کی مجلس شورا میں فیصلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے یہ ایک فارمیٹ ہے جو عموماً کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس طرح یہ مجلس شورا کے سامنے یعنی JUI کی جو شورا ہے اس کے سامنے رکھیں گے. اب دوسری طرف PTI نے یعنی جو امینڈمنٹس نہیں ہونا دینے چاہ رہی، ظاہر ہے ان کے مفاد ہے کہ یوتھیا ججز کا یوں ہی گرفت رہے اور پاکستان گویا منجمد رہے، فریز رہے اور ڈی ریلڈ رہے کہ وہ ایک نارمل فنکشننگ اسٹیٹ کی صورت میں نہ فلورش کرے. اگرچہ ان بہت برے حالات میں بھی، جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ یوتھیا ججز ایسے ہیں جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی دیا ٹنگن کتے پہ جانا، یعنی وہ حکومت کی ٹانگوں کو پڑے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی پازیٹیو موو بناتے ہیں تو یا جو کرمنل ہیں ان کو پکڑتے ہیں تو یہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں، حالانکہ خود ججز جو ہیں وہ پلاٹ یافتہ اور پلاٹ خوری میں ملوث ہیں، علی اعلان جیلی سندے رکھتے ہیں، بیرون ملک کی شہریت اور ریزیڈنسی رکھتے ہیں، یعنی علی اعلان ایک لوٹ مار کا بازار ہے جو انہوں نے گرم کر رکھا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بولے کتے کی طرح کاٹتے ہیں جب بھی کوئی حکومت جو ہے وہ سالڈ قدم اٹھانا چاہتی ہے. تو بہرحال مولانا ظاہر ہے یہ نہ ابھی یس میں ہے یا نہ نو میں ہے، علی اعلان. اب انڈر گراؤنڈ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو ظاہر ہے وہی جانتے ہیں یا دوسرا فریق جانتا ہے. ہوپ فل تو دونوں ہیں، PTI والے بھی ہیں حکومت والے بھی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کے ساتھ مولانا جاتے ہیں تو کیا انہیں حاصل ہوگا. دیکھیں مولانا کا گریونس سب سے بڑا یہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئے الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں. 2018 کا وہ معاملہ ٹو فار ہو گیا تو 2024 کی ہم بات کرتے ہیں. اب 2024 میں یہ تو کوئی بھی ریشنل جو تھاٹ رکھنے والا شخص ہے وہ سوچ سکتا ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. بلوچستان میں ان کی یعنی 3 بڑی پارٹیوں میں آلموسٹ ایکول ہیں تو اس میں JUI بھی شامل ہے. پنجاب اور سندھ میں ان کی کبھی بھی کوئی یعنی نومیریکل اسٹرینتھ جو اسمبلیز میں کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پنجاب اور سندھ سے ریئرلی ان کا کوئی بندہ کبھی بھی بنتا ہے. اب باقی خیبر پختونخوا ہی تھا جہاں سے انہیں توقع تھی، تو وہاں اگر کوئی یعنی انڈر ہینڈ گیم ہوئی ہے، دھاندلی سرکاری یا غیر سرکاری لیول پر ہوئی ہے، یا ملازمین یا کہیں ٹھیکیدار اور یوتھیاپا ججز کے ٹینٹیکلز نے کچھ کام دکھایا تو وہ یقیناً اس کے بینیفیشری تو بہرحال PTI والے ہیں. تو اگر مولانا PTI کے ساتھ جاتی ہے تو وہ گویا ایسے ہی ہے کہ قاتلوں کے ساتھ ہی یعنی وہ مقتول ہے وہ بھی شامل ہو جائے. تو یہ ایک بڑا ہی یعنی عجیب بات ہوگی کہ محض وقتی حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے اگر وہ ان ٹھگوں کے پاس ساتھ ہی رہنا چاہیں گے، ٹھگوں کو ایک کندھا پرووائڈ کریں گے، تو وہ دراصل اپنے پاؤں پر کلاڑی ماریں گے. اس طرح حکومت تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے علاوہ بھی دوسرے پول سے یعنی جو بظاہر سنی اتحاد کونسل تھی یا PTI ہے اسمبلی میں، تو ان کو بہت ایسے امکانات موجود ہوتے ہیں، حکومت کے پاس ٹینٹیکلز ہو سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے کئی کو گیو اینڈ ٹیک کو کر لے
اور جس کے کہ غالب امکان ہے. اس لیے کہ اگر حکومت امینڈمنٹ کا پیکج لا رہی ہے اس کے باوجود کہ مولانا نے کوئی ایکسپریسلی ہاں نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پاسبلٹی موجود ہے کہ انہوں نے وہاں سے مینج کی ہوئے اکثریت. اگر وہ مولانا کی اس پی ٹی آئی کو کندھا دینے کے باوجود حکومت امینڈمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مولانا کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ایک تو انہیں ٹھگوں کو سہارا دیا جو انہیں پچھلے 10-15 سال سے گالیاں نکالتے ہیں، اور اتنی غلیظ گالیاں نکالتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ان کو اپنے یعنی دہلیز پر چڑھنے دینا بھی بڑے دلگردے کا کام ہے، اور یعنی کمال ہے سیاستدانوں کا بھی. پھر تو ایک تو یعنی اپنے ہی جو دشمن ہیں ان کو کندھا دیں گے، ان کو ایک یعنی دیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، لائف لائن دیں گے. اور یہ بھی بات طے ہے کہ اگر ان کو پھر بالفرض پاکستان کی بدقسمتی سے پھر اقتدار مل جائے، یوتھیاپا جو ڈاگس ہیں ان کو، تو وہ جن کو کاٹیں گے ان میں مولانا بھی شامل ہوں گے، اس لیے کہ ان کی فطرت ہے. ظاہر ہے سانپ کو بے شک آپ دودھ پلاتے رہیں، اس نے کاٹنا ہی ہے، تو ہر صورت میں وہ کاٹیں گے ہی. اور مولانا سے زیادہ جہاندیدہ کون ہے جو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا؟ وہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، تو اب ظاہر ہے مولانا سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ اور انہیں بھی ایک سوراخ سے بار بار ڈسنے کا اگر چسکا ہے، ڈسوانے کا چسکا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو بہرحال یہ انہیں نقصان ہوگا اگر وہ امینڈمنٹس کے خلاف جاتے ہیں، اور امینڈمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو انہیں کیا حاصل ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی بھی سیاستدان جو ہے اس کے الٹیمیٹ بہرحال جو موڈس اپرینڈی ہے اور جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ حکومت حاصل کریں، ایکسکلوسیولی حاصل کریں یا کولیشن کے پارٹنر کے طور پر حاصل کریں. اور خاص طور پر جن کو نومیریکل اسٹرینتھ ریئرلی حاصل ہونے کا کوئی سالڈ امکان نہیں ہے، تو ان کے لیے بہترین یہی ہے کہ جو میکسیمم شیئر مل سکتا ہے حکومت میں وہ لیں، اور اپنا جو بھی یعنی الٹیمیٹ پولیٹیکل پروگرام ہے اس کو پارشلی اس میں حکومت کے پروگرام میں انجیکٹ کروانے کی کوشش کریں. تو یہ ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ملنے سے ہی ہو سکتا ہے. اور پھر اگر نیازی کذاب جس کو وہ آج تک یہودی اور صہیونی نمائندہ اور یہود و ہنود کا یعنی وہ انڈیکس سمجھتے رہیں اور اعلان بار بار کہتے رہیں، بلکہ ان کے کئی زعامات باقاعدہ یعنی نیازی کذاب کی وہ جو نسلیت ہے اس پر بھی حرف اٹھاتے رہے ہیں. تو جن کے ساتھ اتنا معاملہ ہے تو پھر ان کے ساتھ ملنے سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک تو اپنا نقصان ہوگا، پارٹی کا نقصان ہوگا، پھر ایک آئیڈیالوجیکل وہ جو نیریٹو تھا وہ زمین بوس ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنا پاکستان کا نقصان ہوگا کہ اگر یہ یوتھیاپا جراثومہ اور وائرس جو ہے وہ اس طرح سپریم کورٹ میں رہے اور وہ نیازی کذاب اور اس کے جرائم کو پروموٹ کرتا رہے، اسے تحفظ دیتا رہے، تو ظاہر ہے یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. اس لیے کہ وہ اعلان پاکستان سے دشمنی رکھتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ٹوٹے، ان کی خواہش ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے وہ ایفرٹس کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، ملینز آف ڈالرز دے کر لابیاں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ اس کو یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہاں سے اکاموڈیٹ نہ کیا جائے اور بین الاقوامی طور پر ان کو آئسولیٹ کیا جائے. یعنی کوئی بھی وائٹل انٹرسٹ نہیں ہے جس کے خلاف وہ کام نہیں کرتے. اور پھر خاص طور پر مولانا کے لیے تو یہ بھی عام بات ہونی چاہیے کہ واقعتاً وہ یعنی جو اینٹی اسلامک فورسز ہیں یا انٹرنیشنل اینٹی اسلامک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے دست و بازو ہیں نیازی کذاب اور اس کے چیلے چانٹے. تو مولانا پتہ نہیں اس چیز کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں، جبکہ حکومت کے ساتھ اگر ملیں تو ملک کا بھی مفاد ہے، ان کی پارٹی کا بھی مفاد ہے، عوام کا بھی مفاد ہے کہ اس طرح ایک سموتھ فنکشننگ ہوگی حکومت کی تو ظاہر ہے عوام کو فائدہ ملے گا، اور پھر یعنی ان کو ایک پاور یعنی کنسیڈریبل چنک آف پاور مل سکتا ہے. وفاق میں وزارتیں مل سکتی ہیں، بلوچستان میں مل سکتی ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں گورنر راج یعنی گورنر مل سکتا ہے. گورنر راج کا خدا نخواستہ لگتا ہے
اب پتہ نہیں کہنا چاہیے وہ خدا نخواستہ یا نہیں، تو پھر مولانا کا گورنر وہاں ہوگا، با اختیار ہوگا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریشنل اور رائٹ پولیٹیکل تھنکنگ یہی ہے کہ مولانا جو ہیں وہ اس طرح تذبذب کا شکار اس درمیان میں معاملہ نہ رکھیں، اعلان حکومت کے ساتھ مل کے امینڈمنٹس کریں تاکہ اس کا جو اپوزیشن کا مورال ہے وہ ڈاؤن ہو، یوتھ یا ججز کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو بھی یقین دہانی ایک دوسرے سے لینی دینی ہے وہ کر بھی لی ہو، لیکن جو اعلان کہنے سے دشمن کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ ہے بجائے ایک آخری لمحے جو ہے وہ سامنے آنے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کیونکہ بہرحال جہاں دیدہ آدمی اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور پھر ظاہر عالم دین بھی ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی کوئی مثبت فیصلہ ہی کریں گے. اور حکومت جب اتنے کانفیڈنس سے اب میدان میں آ رہی ہے کہ آج پرپوزڈ ہے کہ وہ اسمبلی میں اور سینٹ میں مسودہ یک وقت پاس کروانا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہی ہوگی کہ اسی دن ہی پریزیڈنٹ سے سائن کروا کے وہ اس کو آئین کا حصہ بنا دیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان بھی ہوگا کہ اگر مولانا نہیں بھی مانتے تو ان کے پاس کوئی ارینجمنٹ ہوگی کہ وہ اپوزیشن کے سینیٹرز اور جو ایم این ایز ہیں وہ آن بورڈ ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا. تو اگر وہ مولانا کے بغیر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مولانا کا ویٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ جائے گا، ان کے پاس مینیورنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ آلموسٹ نتھنگ رہ جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ریشنل راستہ ہے کہ وہ پرو پاکستان فورسز کے ساتھ اعلان کھڑے ہوں، دبے لفظوں میں نہیں، کھل کے، تاکہ پاکستان کے دشمنوں کا مورال ڈاؤن ہو. اب جو امینڈمنٹس کیا آ رہی ہیں سرسری ظاہر ہے، اس پر تو تفصیلی پروگرام ہوا ہے پہلے، لیکن بہرحال اس میں جو شنید ہے کہ ایک تو عدالتی محاذ پر ہوگا، ایک یعنی عدالتی جو پروویژنس ہیں ان کو آئین پاکستان کی آرٹیکل سے ان کو امینڈ کیا جائے گا. دوسرا یہ ایک 63 والا وہ جو LA63 اہلیت والا یا کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ اس کو اسٹریم لائن کیا جائے گا، اس لیے کہ جو ٹھگ بندیال تھا اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک دیا گیا کہ اگر کوئی امینڈمنٹ کے حق میں یعنی اپوزیشن کا بندہ بھی ووٹ ڈال دیتا ہے اپنی پارلیمانی پارٹی یا پارٹی کی ہدایت کے خلاف، تو اس کی نہ صرف ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ممبرشپ بھی ختم ہوگی. حالانکہ آئین میں صرف ممبرشپ ختم ہونے کا ہے، اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنا تو پھر تو اس کا مطلب ہے جرم سرزد ہی نہیں ہوا، تو پھر سزا کیا ہے کی. تو بہرحال ایک تو فلور کراسنگ کے متعلق جو ہے حکومت کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اسٹریم لائن ہو جائے، اور دوسرا وہ ڈسکوالیفیکیشن والا 63A والا یا 63 وہ ظاہر ہے اس کی ABCF وغیرہ جو بھی ہیں. اس طرح دو یعنی ایک پہلے سپریم کورٹ ہے، تو اب ان کی یہ بھی اسپیکولیشن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ، حالانکہ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بھی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹرم کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کانسٹیٹیوشنل سوال اٹھے کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی سادہ لفظوں میں کسی قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی بات ہو یا اپہولڈ کرنے کی یا امینڈمنٹ کو اپہولڈ کرنے کی یا سٹرائک ڈاؤن، تو وہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے اس کی پیرامیٹرز طے کریں گے اس امینڈمنٹ میں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ میں جائے گا. جبکہ جو عام معاملات ہیں سول کرمنل کیسز وغیرہ جن کی اپیل ہیں ہائی کورٹ کے آگے سپریم کورٹ میں، وہ فیصلے جو ہیں وہ ریگولر کورٹ ہے وہی کرے گی. تو اس کا مطلب یہ پھر دوست چیف جسٹسز ہوں گے، تو ظاہر ہے اس تعداد کا بھی تعین ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کتنے ججز ہوں. موسٹ پروبیبلی اگر ایسی بنتی ہے تو ممکن یہی ہے، یعنی جو اسپیکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پہلے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں. اور یعنی ایک یہ بھی ہے کہ 3 سال سب کی مدت بڑھا دی جائے. اب ظاہر ہے بہت سارے پرموٹیشن اور کمبینیشن، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس پر عمل کرنا زیادہ اہم سمجھتی ہے اور موزوں ترین سمجھتی ہے. تو بہرحال ہماری دست برستار یہی ہے مولانا دامت برکاتہم عالیہ سے کہ وہ پرو پاکستان فورسز کے ساتھ وہ
خم ٹھونک کر وہ کہتے ہیں نا کھڑے ہوں اور العلان گرج برس کے کھڑے ہوں، اس لیے کہ جو تذبذب کا شکار پولیٹکس میں ہوتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، ظاہر ہے وہ ٹائم گزرنے کے بعد پھر اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ بہترین ٹائم ہے، اس کو یوٹیلائز کریں اور ہارڈ بارگیننگ کر کے کچھ خود حاصل کریں اور کچھ قوم کو حاصل کرنے دیں، ورنہ وہی نیازی کا عذاب ہوگا اور اس کے بھونکے ہوں گے، اور مولانا کو بدستور گالیاں وہ پہلے سے بھی بڑھ کے دیں گے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ عجیب رویہ ہے کہ ایک طرف اچک زئی کو ذلیل کرتا تھا وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر، اب اچک زئی صاحب جو ہیں وہ اسی کا راگ الاپ رہے یعنی کوئی یار بندے کوئی محسوس کرو یار، کوئی بندہ یعنی کوئی وہی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو سانپ ہو اور یہ للان ہو کہ یہ سانپ ہے، تو اس کے زہر سے بچنا بہرحال ایک ایمانی بصیرت بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں میں کھیلیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ارباب سیاست ہیں، یا جو ارباب عدالت ہیں، ان کو بصیرت عطا فرمائے اور جرت اور ایمان عطا فرمائے، اور وہ بہتر فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد آباد رکھے، اور میرے دوستوں کو، سبسکرائبرز کو، جو بھی ہمارے پروگرام دیکھتے سنتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھے۔ اور ہماری عرض ہے ہم اپنے دوستوں سے کہ وہ اچھے کمنٹس بھی کیا کریں، اس لیے کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔